دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے کس وظیفے کے ذریعے ہم اپنے چہرے اور دل کو نور سے منور فرما سکتے ہیں۔ بہت سے سوالات اس بارے میں پوچھے جا رہے تھے کہ ایسا کوئی وظیفہ بتایا جائے جس سے ہم اپنے چہرے کو نورانی کر سکیں اور اس کے اوپر حسن و جمال لا سکیں۔ تو اس لیے آج آپ کو ایسا ہی ایک وظیفہ بتایا جائے گا جو کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے۔ احباب، آپ کو معلوم ہے کہ وظیفے سے پہلے ہم حدیث شریف بیان فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہوا، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ تو احباب، اس حدیث سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے؟ اس حدیث کے اندر رسول اللہ نے ہمیں سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا ہے۔ ہماری عادت ہے عمومی طور پر کہ ہم اگر ہمارے سر پر یا چہرے پر کوئی سفید بال آ جاتا ہے تو ہم اس کو اکھاڑ دیتے ہیں، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ اور یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ قیامت والے دن ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو اس سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی اور اس کا ایک گناہ معاف فرمایا جائے گا۔ تو اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہمارے سفید بال ہیں وہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو احباب، ہم اپنے وظیفے کی جانب آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے وظیفے کا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے اپنے چہرے اور اپنے دل کو منور کیا جا سکتا ہے، نور کے ساتھ اس کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے احباب بہت سے طریقے استعمال کرتے ہیں چہرے کو منور کرنے کے، چہرے پر نورانیت یا آپ جس کو حسن و جمال کہتے ہیں اس چیز کے لیے، لیکن وہ تمام دنیاوی طریقے جو ہیں وہ قرآنی علاج کے سامنے ماند ہیں، ان کی حیثیت اس کے سامنے بہت تھوڑی ہے۔ بہت سے احباب کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں، بہت سے احباب مختلف طرح کی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہی ہے، جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ العزیز اپنے چہرے کو ہم منور فرما سکتے ہیں۔ ایک جو چیز ہے سب سے پہلی وہ تو نماز ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے کو منور فرماتا ہے۔ لیکن وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ انتہائی مختصر سا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ آپ نے جمعے کی رات کو کرنا ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اس کو آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا جو چہرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو دل ہے، دونوں انشاءاللہ العزیز نور کے ساتھ چمک اٹھیں گے، اور جس کا دل جو ہے وہ نور کے ساتھ چمک اٹھے وہ انسان انشاءاللہ العزیز ہدایت پا لیتا ہے، کیونکہ ہدایت دلوں کے اندر اللہ کا نور ہوگا، یعنی کہ اللہ کی ہدایات کا جب نور چمک اٹھے گا تو انسان ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو اب وظیفہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جمعے اور جمعرات کی جو درمیان والی رات ہے، درمیانی شب ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ سورہ نور کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ نور قرآن مجید کی سورہ ہے، بہت ہی مشہور سورہ ہے، بہت ہی بافضیلت کلام ہے۔ آپ قرآن پاک کھولیے اور سورہ نور کی تلاوت شروع کر دیجئے اور 7 مرتبہ سورہ نور کو ختم کیجئے، یعنی 7 مرتبہ سورہ نور کی تلاوت کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسم مبارک ہے اللہ پاک کا اسم ہے یا نورو، یا نورو، اللہ پاک کا یہ اسم گرامی ہے۔ آپ نے اللہ پاک کا یہ جو اسم ہے 1001 مرتبہ اس کے بعد آپ نے اسی ٹائم اس کو پڑھنا ہے، 1001 مرتبہ اسم پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ نور کی تلاوت فرمانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ رمضان المبارک کے اندر تو اس وظیفے کی بہت ہی زیادہ اور بھی فضیلت ہے، اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں یہ کام۔ اور اس کے جو تقاضے ہیں، ایک تو اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بعد بھی آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف ہے۔
درود شریف کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجئے کہ وظیفے کے تمام تقاضے پورے ضرور کریں۔ وظیفے کے تقاضے کیا ہیں وہ آپ کو بیشتر بار بتایا گیا ہے کہ وظیفے کو کرنے کے تقاضے کون کون سے ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وظیفہ پورے یقین سے کیجئے۔ اب تقاضوں سے پہلے ایک اور وظیفے کے حوالے سے بات واضح کرتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ نے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب کو کرنا ہے، جو درمیانی رات ہوتی ہے جمعے اور جمعرات کے درمیان والی، اور آپ نے اس وظیفے کو 4 راتیں ضرور کرنا ہے، یعنی کہ 4 ہفتے تک آپ اس وظیفے کو ضرور کریں گے۔ 4 ہفتے میں 4 راتیں آئیں گی، آپ ان راتوں کو یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ابھی تقاضوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا تقاضا، جیسے آپ کو پہلے بتلایا کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاک صاف ہوں، آپ باوضو ہوں اسی حالت میں جس حالت میں آپ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی کوئی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی جس شخص کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک بھی لقمہ ہو۔ تو اس حوالے سے آپ کوشش کیجئے کہ وظیفے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ تمام تقاضے آپ پورے کریں اور ان تقاضوں کے ساتھ آپ وظیفہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت اہم چیز آپ کو بتائی ہے وہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آپ اپنے جو بال ہیں سفید بال ان کو مت اکھاڑیے، ان کے بارے میں دین اسلام کے اندر ممانعت ہے، منع فرمایا گیا ہے ایسا کرنے سے۔ تو احباب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے جو دوسرا حصہ ہے ویڈیو کا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ برائے مہربانی ہمارے سے ضرور پوچھئے، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام سوالات کے جوابات ضرور دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی اور موضوع پر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیوز سیکشن میں جائیں، وہاں بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، مختلف وظائف موجود ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے بھی، اور رمضان کے علاوہ دوسرے بہت سے موضوعات پر بہت سارے وظائف، تقریباً 150 کے قریب وظائف موجود ہیں۔ آپ ان میں سے اپنی جو بھی ضرورت کا وظیفہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجئے کہ جب آپ سوال پوچھنے لگیں تو آپ پہلے ویڈیو سیکشن ملاحظہ کر لیں کہ آیا کہ وہاں وظیفہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر تو آپ کا مطلوبہ وظیفہ وہاں موجود ہے تو آپ برائے مہربانی آپ اپنا بھی وقت بچائیے اور ہمارا بھی وقت بچائیے، آپ بلا اجازت وہ وظیفہ کیجئے، آپ کو تمام وظائف کرنے کی مکمل اور پوری اجازت ہے۔ ہم بارہا یہ بات اپنی ویڈیوز کے اندر بتاتے ہیں۔ اور ابھی اپنے آج ہی کے وظیفے کی جانب واپس آتے ہیں، چہرے پر نور لانے کا جو وظیفہ ہے۔ تو چہرے پر نور لانے کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو جیسا بتایا جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو کیجئے۔ کیونکہ ابھی رمضان المبارک میں 3 ہفتے باقی ہیں، 3 ہفتے اس کے آپ کے پاس موجود ہیں، تقریباً کم از کم 3 جمعرات آپ کو مل سکتی ہیں، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب آپ کو 3 دفعہ مل سکتی ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اس وظیفے کو رمضان کے اندر ضرور کر لیں۔ اگر یہ مکمل نہیں ہوتا تو کم از کم اس کا زیادہ تر حصہ رمضان کے اندر ضرور آ جائے گا اور آپ اس کو کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ رمضان کے بعد جتنی دیر تک اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں اس کو جاری رکھیے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے، جو کہ وظیفہ نورانی چہرے کے متعلق یہ وظیفہ ہے اور نورانی دل کے متعلق، انشاءاللہ العزیز رمضان بھر یہ وظیفہ کیجئے تو عید کے دن آپ کو کسی دوسرے کیمیائی طریقے کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ کا چہرہ انشاءاللہ العزیز خوب چمکے گا اور سب سے زیادہ چمکے گا۔ تو یہ وظیفہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے سے آپ اس کو ضرور کریں گے اور اس کو اپنے آگے دوست احباب رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی دوسرے کیمیکلز اور دوسری ادویات سے بچ سکیں اور قرآن کے ذریعے اور اللہ کے کلام کے ذریعے اپنے لیے شفا حاصل کر سکیں اور اپنے لیے اس کے اندر سے بہت سے فائدے حاصل کر سکیں۔ تو امید کرتا ہوں جیسا کہ پہلے کہا کہ آپ کو یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر کیجئے آگے اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک، اور کوئی سوال ہو تو جھجکیے مت، بلا جھجکے آپ سوالات پوچھئے۔ اسلامک سولوشن چینل کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر دیجئے، فیس بک پیج پر میسج کر دیجئے یا واٹس ایپ گروپ میں آ جائیے، جن تمام کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں۔ آپ اپنے سوالات وہاں
بھیج سکتے ہیں، وہاں انشاءاللہ العزیز جلد از جلد آپ کو جوابات دے دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کی کوئی اور رائے ہے چینل کے حوالے سے یا کسی اور ٹاپک کے حوالے سے تو آپ اپنی رائے ضرور دیجئے، اور یہ بھی رائے دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو چہرے پر نور لانے کے وظیفے والی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی رائے کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہی آئندہ ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے۔